الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العلي العظيم. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور یہاں تک کہ اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹائے گا. میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا حسو کبھی نہ کروں گفتگو فضول. جیسے میں نے آپ لوگ کے سامنے پارہ 30 سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری تعالیٰ بیان فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم جس شہر میں تشریف فرما ہو. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اختلاف ہے، کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جس شہر کی قسم ارشاد فرمانے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر میں تشریف فرما ہونا ہے. اس قسم سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تکریم کا بیان ہے. اللہ پاک نے وہ شہر جو بلد حرم اور بلد امین ہے اس کی قسم فرمائی ہے. جب سے حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک شہر میں جلوہ فرما ہوئے، تب سے اللہ پاک کے نزدیک وہ شہر معزز و مکرم ہو گیا. اس مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی کہ شرف المکان بالمکین، یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہوتی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ شریف کے تمام تر فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر اس نے نہیں فرمائی کہ اس میں بیت اللہ ہے. اس کی قسم اس نے نہیں فرمائی کہ اس میں آب زمزم کا کنواں ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں مطاف ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں حتیم ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں حجرہ اسود ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں رکن یمانی ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں رکن شامی ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں حجرہ اسود ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں صفا مروہ پہاڑی ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں منی کا میدان ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں مزدلفہ ہے. اس کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، بلکہ اس شہر کی قسم فرمانے کی وجہ تو یہ ہے کہ اس شہر کی گلیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا بوسہ لیا. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں: وہ خدا نے ہے جو مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے جو مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے کلام و وفا کی قسم. امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب مدنی آقا مکی داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بارگاہ الہی میں دعا کی: اللہم انک ان اخرجتنی من محب البلاد الیک فاسکنی فی احب البلاد الیک. یعنی الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین ہے. اے عاشقان مدینہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک جذب القلوب میں نقل فرمائی اور فرمایا یعنی ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور عزت والا ہوتا ہے. جبکہ محبوب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور دعا بھی کی کہ الہی اب اس مقام پر میرا قیام ہو جو مقام تیرے ہاں بھی محبوب ترین ہو. اس دعا کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ پاک کا انتخاب فرمایا. اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا
کہ مدینہ پاک اللہ پاک کے ہاں بھی محبوب ترین مقام ہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں قبول ہوئی۔ ہر مسلمان کو مکے کے مقابلے میں مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہے۔ مدینے کی آب و ہوا صحت بخش ہے، وہاں کی خاک کھا کے شفا کھلاتی ہے، وہاں کی روزی میں برکت ہے۔ امام مالک نے اس حدیث سے یہ دلیل بھی پکڑی ہے اور کہا کہ مدینہ منورہ مکہ پاک سے بھی افضل ہے۔ اے عاشقان مدینہ، مدینہ منورہ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ مبارک مقدس خوشبو والا مہکا مہکا حسین و خوبصورت نورانی شہر اللہ پاک کا بھی محبوب ترین شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا محبوب خدا محبوب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب اور پسندیدہ ترین شہر ہے۔ شہر میں رہنے والا میرا محبوب ہے، پسند کرنے والا میرا رب ہے، مقام میں رہنے والا میرا محبوب ہے، پسند کرنے والا میرا رب ہے۔ مولانا حسن رضا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ یعنی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس کے دل میں آپ کی محبت ہو وہ اللہ پاک کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جس سے آپ محبت فرمائیں اس کی شان و عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روزہ اسی نے بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے۔ عشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے سفر حج میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد سفر بیمار ہو گئے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیماری کی طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب بخار کو طول پکڑتا دیکھا تو میں نے اسی حالت میں قصد حاضر کیا۔ عرب شریف کے علماء روکنے لگے، اول تو یہ فرمایا کہ حالت تمہاری یہ ہے اور سفر طویل۔ میں نے عرض کی اگر سچ پوچھے تو حاضری کا اصل مقصد زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار کسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف یعنی مزہ نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار اور مجھے میری حالت یاد دلائی۔ میں نے حدیث پڑھی، یعنی جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کا کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ عرب شریف کے علماء نے فرمایا تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو۔ میں نے کہا میرے نزدیک حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ عمرے میں کتنے حج کرنے زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور یعنی لازمی ہے۔ اب آپ دعا فرمائیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں، روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اس وقت دم بھی نکل جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک کلام میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ حج اصل ہے یا روزہ رسول کی حاضری، تو میں یہ نہیں کہوں گا حج اصل ہے، میں کہوں گا کہ روزہ رسول کی حاضری اصل ہے۔ اسی کے صدقے میں تو اللہ پاک حج بھی کروا دے گا۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال نہ ہوگا۔ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اے زائرین مدینہ، یہی مدینے میں رہتے رہو اور یہی اپنی جان دے دو۔ اگر ایسا ہوا تو آنکھیں بند کر کے سیدھی جنت چلے جاؤ گے، کیونکہ یہ وہ سیدھی سڑک ہے جو گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو شاعر فرماتا ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے چلے جاؤ ٹھنڈے آنکھیں بند، سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ قربان جائیے خاتون پر،
عشق دیکھیے، لگن دیکھیے، حضور سے محبت دیکھیے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہو کر ایک خاتون نے عرض کی کہ مجھے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت کروا دیجیے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ نے حجرہ شریف کھولا اور اس عاشقہ خاتون نے قبر انور کی زیارت کی اور روتے روتے جاتے بھی تو شاعر کیا فرماتا ہے، آپ کے عشق میں ایک کاش روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ دولت عشق سے آقا میری جولی بھر دو، دولت عشق سے آقا میری جولی بھر دو، بس کی ہو میرا سامان مدینے والے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے حضرت امام مالک کے دروازے پر خراسان یعنی مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے، ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے۔ میں نے عرض کی یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ قربان جائیے امام مالک، حضور سے محبت تو دیکھیں، حضور سے پیار تو دیکھیں، حضور سے لگن تو دیکھیں۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ ایک گھوڑا اپنے پاس رکھ لیجئے، فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے رو دوں جس میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ شاید کیا کہتا ہے، ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اور پاؤں رکھنے والے یہ جان چشم و سر کی ہے، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں واضح سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔